اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں قرآن مجید میں جو مختلف صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے اس کا مفہوم بتائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں اور ابلیس سے کہا، میں کھنکھناتے ہوئے سیاہ اور سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے خلاصے سے گارا تیار کیا۔ جب گارا سیاہ اور بدبودار ہو گیا اور اس سے کھن کھن کی آواز آنے لگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آدم کے سامنے سجدہ میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم کو سجدہ کوئی نماز والا سجدہ نہیں تھا، بلکہ جنات اور فرشتوں سے انسان کی اشرفیت اور برتری کو تسلیم کروانا تھا، جسے فرشتوں نے تسلیم کیا اور ابلیس نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ آدم ان سے سکون حاصل کرے۔ پھر اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ الغرض یہاں تم بڑے عیش و آرام سے رہو گے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جنت میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس نے آدم سے کہا کہ اے آدم، میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کو کھا کر تم کو ایسی سلطنت مل جائے جس میں کبھی ذوف نہ آنے پائے۔ اور ایک دن ان سے کہنے لگا، تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو۔ اور پھر قسم کھا کر کہا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جو عہد آدم علیہ السلام سے لیا تھا، آدم اسے بھول گئے اور ابلیس نے بالآخر ان کو ورگلا ہی دیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اس میں سے کچھ چکھ لیا، جس سے ان دونوں کے ستر کھل گئے۔ پھر وہ پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگ گئے۔ اس طرح آدم نے اپنے رب کا حکم ٹالا اور بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، اب تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا ہے اور وہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی بندہ یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔